خود آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ یہ جو چند لمحے ہوتے ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عوام اتنی زیادہ ہے اور لنگر تھوڑا پڑ جائے گا۔ لنگر کا بے شمار انتظام کیا جاتا ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے محبت بھرے، تاکہ آپ یہاں پر آئیں بھی اور یہ روحانی لنگر لے کر جائیں۔ آپ یہ روحانی لنگر مس کر دیتے ہیں۔ یہ جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا عبادت کے، جس میں دعا بھی شامل ہے، اب کئی ساتھی جا چکے ہیں، تھکاوٹ کے مارے جا چکے ہیں، یا جلدی کے مارے، یا رش کے مارے کہ رش ہو جائے گا، بعد میں نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے جب آپ ذکر رسول پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، روحانی لنگر لیں۔ یہ ہے ہماری بھوک جو ہمارے روحوں کے اندر ہمیں چاہیے۔ یہ تو چاول آپ یہاں پر بھی کھائیں گے، لنگر آپ کو یہاں پر بھی ملے گا، گھر میں بھی مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو جو ذائقہ آپ لے کر یہاں سے اٹھے ہیں نا، اس ذائقے کی مٹھاس کو بھولیے نا۔ یہ ذکر رسول پاک اپنے دلوں میں جگاتے ہوئے لے کے جائیں، بعد میں اپنی وہ فطرت پہ نہ آ جائیں کہ جناب کوہنی ماری، کسی کو گھٹنا مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو اور باہر نکلنے کی تیاری کی۔ یہ ہمارے درمیان میں جب یہ گھستا ہے نا، ہمارا دشمن جو ہمارا دوست بنا بیٹھا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت نازل کر دیتا ہے، ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ ساری کی ساری محفل کا ستیہ ناز پھر جاتا ہے۔ جتنا آپ کے اوپر محنت کی جاتی ہے، جتنا آپ کے دل کو ذکر سے روشن کیا جاتا ہے، اتنا ہی یہ سیاہی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہماری فطرت یاد دلاتا ہے کہ ہم ایسی فطرت کے مالک ہیں، جیسے ہی محفل سے نکلیں گے ہم فوراً اپنی اس فطرت میں آ جائیں گے۔ تو جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب نورانی محفل میں آئیں، نور سینے میں داخل کریں تو مزہ آپ کے ایک ایک قدم پر آئے۔ آپ کا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ بھی اس محفل کی گواہی دے کہ میں محفل سن کے آ رہا ہوں۔ مؤدب ہو کے ادب کے ساتھ یہاں سے مسجد سے بالخصوص رخصت ہوا کریں کہ دوبارہ بھی آپ نے مسجد میں آنا ہے، چاہے اسی مسجد میں آنا ہے، چاہے اپنے علاقے کی مسجد میں جانا ہے۔ آپ کو ادب ہی تو سکھایا جاتا ہے، یہاں سے ادب لے کر جایا کریں۔ جب بھی محفل میں آیا کریں ادب لے کر جایا کریں، اور ادب سیکھنے کے لیے آیا کریں۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے نہایت مناسب طریقے سے، نہایت محبت سے کسی کو دھکا نہیں دینا، اور صرف چند منٹ لگتے ہیں، اب سارے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ صرف حوصلے کے ساتھ جو ساتھی جا رہے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، آپ کی دھکم پیل میں ان کو کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اور جب ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازہ عام طور پہ ایک ہی ہوتا ہے، جہاں کہیں مسجد میں سیکیورٹی کی وجہ سے بھی ایک ہی دروازہ کھولا جاتا ہے مسجد کا، باقی بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جاتے ہوئے بالخصوص خیال کرنا ہے، دھکے مارتے ہوئے نہیں جانا۔ اسی طرح لنگر کا ادب جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لنگر آپ بیٹھے رہا کریں سکون سے۔ کوئی بھی آپ، یہ جتنے بھی ساتھی دروازے پہ کھڑے ہیں نا، یہ جو جھینا چپٹی شروع ہوتی ہے نا، شیطان اسی بہانے تو خوش ہوتا ہے کہ لو یہ گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے محنت کی ان کے اوپر، ذکر سنایا، ان کو ادب سکھایا، یہ لو 1 منٹ میں گیا، ہوا ہو گیا اسی ٹائم۔ تو کیا سیکھا آپ نے؟ کیا آپ بتائیں گے؟ جو ہمارے مہمان خطیب آئے، آپ نے ان کے اوپر بھی جو ہے نا کہ وہ دیوانہ وار ان کے اوپر وار شروع کر دیے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں۔ جب آئیں تو آپ کا دیکھ لینا ہی کافی ہے، آپ کا دیکھ لینا ہی، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہروں کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور آپ ان کے اوپر جھپٹ رہے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں محبت سے آپ کو، بزرگوں کو ادب سے، جوانوں کو محبت سے، اور بچوں کو شفقت سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس مہمان آئے، کل بھی جو آپ کو دعوت دی گئی ہے وہاں پر بھی ڈھیروں اجتماع ہوگا، وہاں پر بھی جا کے آپ نے اپنی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، خلق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو جہاں کا وطیرہ ہے الحمدللہ، اہل بھوانا بہت مؤدب ہیں، بہت باادب ہیں، صرف آپ نے اس ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میری گزارشات اتنی سی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ یہاں سے لے کر جائیں تو لنگر روحانی بھی لے کر جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، آج کی اس محفل پاک میں تلاوت کلام پاک، نعت رسول قبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری معراج کا ذکر، حضور سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر، اور آپ کی کرامات کا ذکر، اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحاب کا ذکر، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، دور سے چل کر آنا، انتظامیہ کا انتظام کرنا، لنگر کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ کریم فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے
اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرما۔ جملہ درود و سلام، جملہ کلام پاک پیارے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بطفیل نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام، اہل بیت طہار، ازواج مطہرات، شہداء بدر، شہداء کربلا، اصحابہ کرام، تابعین، غوث قطب ابدال، تمام تر سلاسل کے بزرگان دین، بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان مبارک، حضرت سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم آپ کی روح پاک کو، حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روح پاک کے اور آپ کے توسط سے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جملہ حاضرین محفل کے مرشدین کاملین، ہمارے پیر و مرشد قبلہ پیر سید منظر حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے توسل سے جملہ حاضرین کے جتنے مرشدین کاملی اس دار فانی سے کچھ کر گئے، حاضرین محفل کا اعزاز کروا، قیامت تک آنے والے مومن مومنات مسلمین مسلمات، اور بالخصوص بانیان محفل کی جانب سے جن کے اصال ثواب کے لیے آج کی یہ جو محفل رکھی گئی، برخوردار تہیم اور ان کے جتنے بھی برادری کے افراد اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ کریم، اور منتظمین محفل کے گھروں سے رخصت ہونے والے بچے بوڑھے عورتیں تمام کی ارواح کے سال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ثواب تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ارزقنا فانک خیر الرازقین، اللہم ارحمنا فانک خیر الراحمین، اللہم احفظنا فانک خیر الحافظین، اللہم ارزقنا بزیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا بزیارت مدینہ المنورہ، الہی تو آسان کنی مشکلات فعل محمد علیہ السلام، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امنت کنی برقبول، منو دست و دامان آل رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کریم، پیارے حبیب نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ سے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، برکت والی کثیر حلال طیب روزی نصیب فرما، بیماروں کو شفائے عاجلہ تام نافع عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو نیکیوں کی جانب راغب فرما، برائیوں سے نفرت اور برائیوں سے اے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، بری نگاہ سے محفوظ فرما، بری بد نظری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت کی توفیق نصیب فرما۔ جس طرح آج تیرے گھر کو آباد کیا اے اللہ کریم، تیرے ہر گھر کو اسی طرح آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کے صدقے ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، گھروں سے نحوست، نامرادی، نااتفاقی کو دور دفع فرما۔ ملک پاکستان میں جس قدر بے چینی کی کیفیت ہے اللہ کریم، اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ملک کو ایسے شرپسند عناصر سے، ایسے ملک دشمن عناصر سے محفوظ فرما، ایسے غریب دوست، غریب دشمن حکمرانوں سے اے اللہ کریم نجات نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، غریب دوست حکمران، اسلام دوست حکمران، شریعت پسند حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما، ہم سب کے قلوب و اذہان پر اے اللہ کریم ہمارے اجسام پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن و زیارت قرآن کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بچے گم ہوئے، جن والدین کے بچے ان سے بچھڑ گئے، اے اللہ کریم یہ جو ملک ترکیہ پر اور بھی اسلامی ملکوں پر جو آفت آئی ہے اللہ کریم، تو اپنا خاص فضل و کرم انہیں نصیب فرما، جو بچ گئے ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو جو شہادت نصیب ہوئی اے اللہ کریم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جو آج رحلت فرما گئے، اللہ کریم ان کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ان کی مغفرت فرما، ان کے الواحقین کو صبر جمیل کثیر عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرین اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو بچیاں گھروں میں بغیر اسباب کے بیٹھی ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی باعزت رخصتی کرنے کی اور کروانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کریم نیکی کے راستے پہ چلنا آسان فرما، نیکی کی دعوت دینا آسان فرما، اور ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ کریم ذرا شکر کرنے والی
اور تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما، پیارے صحابہ کرام کا، پیارے اہل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں ادب کرنے، محبت کرنے اور ان سے مودت کرنے کی توفیق نصیب فرما، پیارے اولیاء اللہ کے اسلوب پر، آپ کے راستے پر چلنا آسان فرما، اللہ کریم اولیاء اللہ سے صحیح معنوں میں سچی پکی محبت نصیب فرما، مرشد کامل کی اے اللہ کریم زیارت نصیب فرما، مرشد کامل کی ہم سب کو معیت نصیب فرما، ان کے پاس بیٹھنا نصیب فرما، ان کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرما، اے اللہ کریم پنجگانہ نماز کے بعد نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے سامنے گڑ گڑانے کی، رونے کی، اللہ کریم التجائیں کر کر کے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، شب بیداریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، ملک پاکستان پر اے اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آخر وقت زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، صلی اللہ تعالی علیہ بہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم صلی علیہ، یا الہ العالمین آج کی محفل کو جس طرح تو نے اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب کیا اللہ کریم، کل جو ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کے زیر تمام اللہ کریم ان کو بھی کامیابی کامرانی نصیب فرما، اور وہاں پر بھی امن کی فضا، ادب کی فضا، محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم۔